جس نے کیا، خواہ 10,000 سال تک وہ زندہ رہا، پوری کائنات پر حکومت کرتا رہا، جب موت آئے گی تو اس وقت کو وہ کیا سمجھے گا؟ فرماتے ہیں جو اس نے 10,000 سال دنیا کو دیے تھے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس انسان کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح ایک شخص خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں وہ کچھ دیکھ رہا تھا جو اس کو بڑا ہی پسند ہے، بڑے بڑے خزانے اس کو مل رہے تھے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کو وہ مالک بن رہا تھا اور بڑے بڑے اہم مناصب پر وہ فائز ہو رہا تھا اور بڑا خوش تھا، لیکن جب بیدار ہوا تو ہاتھ میں ایک سوئی بھی موجود نہیں ہے، ایک سوئی بھی ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا فریب خوردہ ہوں، میں کتنا خوش ہو رہا تھا، بیدار ہوا ہوں تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے جس پر میں لیٹا ہوں، وہی میرا پرانا سا کمرہ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جیسے وہ انسان بیدار ہونے کے بعد یہ افسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ خیال تھا اور خواب تھا اور حقیقت میں کچھ نہیں تھا، ایسے ہی وہ انسان جس نے 10,000 سال تک پوری دنیا پر راج کیا، اس دنیا کو اتنا ٹائم دیا ہو، جب جا رہا ہوگا تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ خواب تھا، خیال تھا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جس نے وقت اللہ کو دیا ہوگا وہ جان رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما رہا ہے۔ ان اوقات کی مصروفیات کے لحاظ سے ہمارے لیے ایک حسین روشنی موجود ہے۔ آج مسلمانوں ہمیں احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وقت کتنا قیمتی تھا اور ہم نے اس کو ارزاں فروخت کر دیا، گپے لگاتے ہوئے دوستوں سے وقت گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، دن گزر گیا، تماشے دیکھتے ہوئے راتیں گزار دیں، دن کے ٹائم گزر گئے، غیبت کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے اور خواہ مخواہ کی لغویات میں رہتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، اس طرح مختلف حرام تدابیر سوچتے ہوئے، ان کو اپناتے ہوئے بعض لوگوں کے ٹائم گزر جاتے ہیں۔ یہ وقت مسلمانوں، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس طرح دھکے دیا جائے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور ہمارے سامنے اسلاف کا ایسا طریقہ موجود ہے کہ ہمارے اسلاف نے اللہ اکبر گزرے ہوئے وقت کو بھی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، گزرا ہوا وقت جو وقت گزر چکا، ہمارے اسلاف نے کوشش کی کہ گزرے ہوئے وقت کو بھی نیکی سے بھر دیا جائے۔ جو وقت گزر گیا اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر قربان ان صحابہ کرام کی سوچ پر کہ انہوں نے گزرے ہوئے وقت کو بھی خالی نہیں رہنے دیا، بعد میں اس کو نیکی سے بھر دیا۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ گزرا ہوا وقت تو گزر گیا، اس کو نیکی سے کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی، جو اوقات کی مصروفیت کا شرعی توازن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پر اور مسجد نبوی شریف کے منبر پر اور اس معمول کے اندر جو تعلیم دی تھی، اس کا اثر دیکھنا کیا عجیب منظر ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کبیر صحابی تھے، ایک شخص کے ساتھ صبح صبح سودا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ بھائی گھوڑا خریدنا ہے۔ اب آپ گھوڑا خریدنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جس وقت بات چیت ہو رہی تھی، معاملہ طے ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، 3 گھنٹے اس میں گزر گئے۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تو اب اس شخص نے جو گھوڑا بیچنے والا تھا اس نے انکار کر دیا کہ مجھے بیچنا ہی نہیں ہے گھوڑا، مجھے گھوڑا بیچنا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابو درداء کو بڑا افسوس ہوا، ان کے کیا جذبات تھے، آپ ذرا غور سے سنو ان کے جذبات کیا تھے۔ کہنے لگے میں نے آج کے دن کسی مسکین مریض کی عیادت بھی نہیں کی ان 3 گھنٹوں میں۔ یہ وقت جو میرا گزرا ہے، اگر میں تمہارے پاس نہ آتا، یہ گھوڑا بیچنے کی پیشکش تم نہ کرتے تو میں اس وقت کسی کی عیادت کر لیتا، مجھے بڑا ثواب مل جاتا۔ اگر میں ادھر نہ آتا تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتا، مجھے بڑا ثواب مل جاتا۔ اگر میں ادھر نہ آتا تو میں نماز چاشت پڑھ لیتا۔ دیکھو میں تمہارے پاس آیا، اگر یہ سودا ہو جاتا تو کسب حلال شمار ہوتا، اور بے و شرع کی وجہ سے، کسب حلال کی وجہ سے تمہیں بھی نیکی مل جاتی، مجھے بھی نیکی مل جاتی۔ اب 2-3 گھنٹے ضائع ہو گئے تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے چاش کے نوافل، میرے مریض کی عیادت، میرا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ میرے اس وقت کے اندر معمولات تھے جو سارے میں نے اس سودے کی وجہ سے
کسب حلال کا تقاضا تھا، میں نے وہ سارے چھوڑ دیے، چونکہ کسب حلال ایک مستقل نیکی ہے تو میں اس کے لیے نکل آیا تھا، لیکن وہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ اب تو تم نے سرے سے انکار کر دیا کہ میں گھوڑا بیچنا ہی نہیں چاہتا، تو اب وہ وقت نیکی سے کیسے بھرے جو گزر گیا، جو ماضی میں گزر گیا؟ کتنے گھنٹے گزر گئے، اب ان کو لوٹا کیسے سکتے ہیں؟ اور وہ وقت جو ماضی میں چلا گیا، اب وہ وقت اچھی مصروفیت والا کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ اس کا بوجھ تجھ پر آئے گا، کیونکہ تم نے پہلے آفر کی تھی اور اب انکار تم نے کیا ہے۔ میں نے تو تمہارے کہنے پر ٹائم گزارا، مجھے تو کار خیر کا ثواب مل رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ تم پر بوجھ آئے۔ میں ایسا طریقہ اپنانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم پر بھی بوجھ نہ آئے اور جو وقت گزرا ہے وہ سارا بندگی سے معمور ہو جائے۔ کیا انداز ہے، دیکھیں کتنی تڑپ ہے اور کتنا افسوس تھا کہ اگلے بندے کو بھی زیر بار نہیں کرنا چاہتے، گناہ کا تحفہ نہیں دینا چاہتے، اپنی وجہ سے اس کو مجرم بنا لینے سے بچا لینا چاہتے ہیں۔ کیا خوب ان کی سوچ تھی اور کیا بلند ان کے افکار اور ان کا کردار تھا۔ کہنے لگے ایک کلیہ ہے میرے پاس، ایک طریقہ ہے میرے پاس، ہماری شریعت کے اندر نفلی روزے کی نیت اگر نصف النہار سے پہلے کر لی جائے، یہ جو 10:30 11 سوا 11 بجے نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نفلی نیت کر لی جائے، نفلی روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ شمار ہو جاتا ہے، سارے دن کا روزہ شمار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تو میں نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں تاکہ میرا بقیہ دن جو ہے اس طرح گزر جائے کہ جو لمحات پہلے گزر چکے تھے، جو ٹائم پہلے گزر چکا تھا، وہ سارے کا سارا بندگی سے معمور ہو جائے۔ اب اگر میں نیت کرتا اس روزے کی تو اس سے میرا چاش کا وقت بھی ضائع ہوا، اگر میں نیت نہیں کرتا تو چاش کا وقت بھی ضائع ہوا، اور مریض کی عیادت کا وقت بھی ضائع ہوا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا وقت بھی ضائع ہوا۔ لیکن میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں تو میرا پورے کا پورا دن جو ہے وہ نیکیوں میں گویا بسر ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تقویٰ کی بلند مثال ہے کہ پیچھے سے وقت کو پکڑنے کی بھی ان کی سوچ ہے، اور اس شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے کہ اب نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر لو، کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے۔ یعنی طلوع صبح صادق کے بعد جو روزہ توڑنے کے جو معاملات ہیں، پانی پینا، ناشتہ کرنا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو ابو دردہ کہنے لگے کہ اب بقیہ دن میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا، نیکی سارے دن میں پھیل جائے گی، جو ابھی باقی ہے وہ بھی نیکی سے بھر جائے گا اور جو گزر چکا ہے وہ بھی نیکی سے بھر جائے گا، تاکہ میں بھی گناہ سے اور وقت کے ضیاع سے اور وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ ہو جاؤں گا اور تم پر بھی کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کتنی واضح مثال ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں وقت کی مصروفیت کے لحاظ سے جو شرعی توازن اسلام نے دیا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے گزرا ہوا وقت بھی ایسی ترکیب کے ساتھ آباد کیا کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا اور اس وقت کو نیکی سے معمور کر دیا۔ مسلمانوں، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اللہ اکبر، اتنا پیارا فرمان ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو ہر وقت یہ فرمان جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے، اور میں کئی بار اس فرمان کو اپنی گفتگو میں بیان کر چکا۔ مسلمانوں، اس فرمان کو ذہن میں بسا لو، آج کے ہمارے موضوع سے یہ فرمان بڑا تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنموا خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ ہمارے پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ اوقات اور مصروفیات کا شرعی توازن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اوقات کی شناخت کی اور ان 10 اوقات میں سے 5 کو مقدم اور 5 کو مؤخر بیان فرمایا۔ 5 کے آنے سے پہلے جو 5 اوقات ہیں، ان میں یہ احساس بیدار کیا جب وہ 5 وقت آ جائیں گے اس وقت سنبھلنا مشکل ہوگا۔ یہ 5 وقت ہیں، ان میں سنبھل جاؤ، بعد کے جو 5 وقت آئیں گے ان میں سنبھلنا مشکل ہوگا۔ پہلے ایسی پلاننگ کر لو کہ کوئی بھی تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شبابکا قبل حرمکا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک ہے وقت بڑھاپا اور دوسرا ہے وقت شباب، یہ 2 اوقات ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی کو یہ بیداری دی ہے، اپنے شباب کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج یہ نہ کہو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی نوخیز ہوں، پھر داڑھی رکھ لوں گا، پھر روزے رکھ لوں گا، پھر نمازیں پڑھ لوں گا، ابھی تو میں بڑا ہوں گا، پھر بڑھاپے کی طرف جاؤں گا، پھر نیک بن جاؤں گا، پھر جو ہے میں تہجد ادا کروں گا، پھر میں اشراق چاش پڑھوں گا۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فکر دینا چاہتے ہیں، تجھے کیا خبر کہ تیری جوانی کل کے دن میں بھی داخل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ تو جوانی میں ہی دنیا سے چلا جائے اور پہلے ہی لوٹ کر قبر میں چلا جائے۔ اس شباب کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیا خبر کہ یہ 2 دن کا وقت باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان جس کی ابھرتی ہوئی جوانی تقوی کے سائے کے نیچے گزر رہی ہے، اللہ اس کو سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ جوان جس کی زندگی تقوی کے سائے میں گزر رہی ہے، وہ دن کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس واسطے کہ اس نے وقت کی قدر کر دی ہے۔ اس جوان نے یہ انتظار نہیں کیا کہ بعد میں جا کر نیک بن جاؤں گا، بعد میں دین پڑھ لوں گا، بعد میں دین کو سمجھوں گا، بعد میں شروع کر لوں گا۔ نہیں، جو بعد کرتا رہتا ہے اور جو مؤخر کرتا رہتا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے، وہ دھکیل دیا جاتا ہے، وہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو وقت کو محسوس کرتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیداری پر اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بیماری آ جائے تو پھر یہ کہتے رہو کہ میں اتنے نوافل بھی پڑھتا تھا، اگر آج میری صحت ہوتی تو پڑھ لیتا، اگر آج میں صحیح ہوتا تو میں اتنے جہاد کر لیتا، آج اگر میں صحیح ہوتا تو تہجد پڑھ لیتا، اگر آج میں صحیح ہوتا تو اس قدر نیکی کے کام کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیدار کرنے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روشنی دے دی ہے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا اپنے مرض سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، کیا خبر کہ اگلے سال خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرض آ جائے، جھکنا چاہو تو جھک نہ سکو، سجدہ کرنا چاہو تو سجدہ نہ کر سکو، اور سر نیچے نہ جا سکے، پھر کیا کر سکو گے؟ پھر کفِ افسوس ملتے رہو گے کہ کاش مجھے صلاحیت ملتی۔ جب ملی ہوئی ہے تو اب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو اپنی مصروفیت کا یوں حصہ بنا لو مسلمانوں، ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہ ہونے پائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ گزرتا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کتنا کرم ہے مسلمانوں پر، صحت کی حالت میں بندہ جو نیکی کرتا ہے، مثلا صحت کی حالت میں بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو صحت کی وجہ سے صحت کی حالت میں وہ جو نیکی کرتا تھا بیماری کے عالم میں نیکی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے عالم میں اسے ایسے ہی اس نیکی کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کتنا کرم ہے مسلمانوں پر۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو بھوکا ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج دولت ہو تو اس نشے میں دھت رہو کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہم اسلام کے لیے نہیں نکالیں گے، اور جب کل فقیر ہو جاؤ تو کہہ دو کہ کاش آج میرے پاس دولت ہوتی تو میں فقراء کو دیتا، میں مساکین کو دیتا، میں مختلف محتاجوں کو دیتا، میں مختلف اداروں کو دیتا، میں مختلف مدارس کو دیتا، میں سماج کی خدمت کرتا۔ اس وقت یہ کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وقت جب ہے تو اس کو غنیمت جانو، اور بات کل پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ آج جس وقت وہ دولت موجود ہے تو خالق کائنات نے جو سوچ دی ہے اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرمان امت کو عطا فرمایا، اپنی اوقات کے لحاظ سے بندے کو اس قدر محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے، یعنی تلوار چل جائے اور سر کٹا ہوا ہو، پھر کفِ افسوس ملتا رہے۔ نہیں، اس کے چلے جانے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بیدار کرے کہ یہ زندگی کے جو اوقات گزر رہے ہیں اس انداز میں گزرے کہ آج ہی جو کچھ ہے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ یہ خیال نہ رکھے کہ کل کر لوں گا، ہو سکتا ہے کل دینے کے لیے ایک پیسہ موجود نہ ہو، اور آج گھر میں 1 کروڑ موجود ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی دولت کو اپنے نادار مفلس ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس وقت کے احساس کو اجاگر کر لو اور اس کو بے قدری سے آگے نہ گزارو۔ یہ وقت جو تمہاری مالداری کے اندر گزر رہا ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا کے جنت خرید لو۔ پھر فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج وقت ہے
نماز پڑھ سکتے ہو، آج وقت ہے درس قرآن میں آ سکتے ہو، آج مختلف کاموں کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہے، آج جب وقت ہے تو وہ سو کے گزار دیا جائے، اور کل خدا جانے کیسے واقعات ہو جائیں اور کیسے حادثات ہو جائیں، اکیلے ہو جاؤ اور کئی خاندانوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ جائے، ایک منٹ بھی تمہیں میسر نہ آئے، اس وقت پھر یہ کہو کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں تہجد ادا کرتا، میں قرآن پڑھتا، میں درس قرآن بھی سنتا، میں اسلام کے لیے وقت بھی دیتا، لیکن کیا کروں کہ وقت ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ اتنے بوجھ میرے کندھوں پر آ گئے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جو وقت ہے وہ بیداری سے گزار لو، اور آج کے ٹائم کو غنیمت جانو، اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس کو بہت بڑا سرمایہ سمجھتے ہوئے اس محدود وقت کو قیمتی جان کے گزار لو، تاکہ چند لمحوں میں وہ سفر طے ہو جائے جو صدیوں کا سفر ہے، وہ گھنٹوں اور منٹوں میں نیت صالح کی وجہ سے طے ہو جائے۔ اور اس توازن کے لحاظ سے جو شریعت نے مصروفیات اور اوقات کار کا دیا ہے بندے کے لیے، ہر لمحہ ایسی زرخیز زمین بن جائے کہ جس کی وجہ سے سالہ سال کی بندگی کے اثرات چند گھنٹوں کے اندر جو ہے مرتب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کہتے ہو اگلے سال یوں کر لیں گے، اس سے اگلے سال یوں کر لیں گے، اس کے بعد یہ سوچ لیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج جو دن کا سورج شروع ہوا ہے، اس میں کہتے ہو آج نہیں کل سے نماز شروع کریں گے، تو تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کہیں اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے تمہاری زندگی کا سورج غروب نہ ہو جائے؟ زندگی کا سورج غروب ہو جائے تو پھر طلوع نہ ہونے پائے، تو اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب شعبان کے چند دن بچے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمودات، شعبان کی فضیلتیں، اور پھر رمضان المبارک آ رہی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور شبین اور نوافل اور تلاوت، مسلمانوں اگر ہم نے ان دنوں میں بندگی کر لی تو پھر یہ بندگی جو ہے ہمیں جنت میں لے جائے گی، ہمارے دونوں جہاں کو روشن فرما دے گی۔ اور ہم نے اگر وقت کا احساس کر لیا اور وقت کی مصروفیت کے سبب جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی، تو پھر انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت اوقات کو یوں گزارو، اس کو سمجھو جو کچھ ہے وہ اب ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کو پہچانو۔ لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اغتم کے الفاظ کے ساتھ ان 5 چیزوں کو بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں لفظ غنیمت کا بولنا ہی اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اگر توجہ نہیں کرو گے تو قیمتی چیز ایسے ہی رائے گاہ چلی جائے گی۔ یہ قیمتی چیز اگر تم نے اس کو توجہ نہیں دی تو پھر یہ غنیمت جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑا مال غنیمت ہے، اور یہ بہت بڑی پاور ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر پہلے بیدار ہو جاؤ گے، ان 5 اوقات کے آنے سے پہلے جو 5 اوقات ہیں ان کے اندر شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے شیڈول مرتب کر لو گے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تمام لوگوں کے لیے جو بیداری کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتے ہیں، ایسی عظمتوں کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس انداز کے ساتھ اس کی وضاحت کی کہ یہ شیڈول ہے نمازوں کا، یہ شیڈول ہے روزوں کا، یہ شیڈول ہے زکوٰۃ کا، یہاں تک کہ زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو لقمہ حلال کی ضرورت تھی اور اس کو جو مختلف کام کاج میں مصروفیت ہونے کے لیے کسب کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بھی اجاگر فرما دیا۔ وقت کا خیال رکھنا اور وقت کا احساس کرنا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمان رزق حلال کو چھوڑ کر اور کسب حلال کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے۔ نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جہاں نمازوں کے اوقات بتائے ہیں، جہاں ذکر و اذکار کے اوقات بتائے ہیں، وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسب حلال کی عظمت کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ پہرا نہیں لگایا کہ اپنے وقت پر تم اور کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم نے تمہیں ایک نظام اوقات کی فرضیت کے لحاظ سے اور وجوب کے لحاظ سے دیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر اسلام کے زیر سایہ تم نماز پڑھ کر اگر وقت
پر دکان کھولتے ہو، نماز کو ضائع نہیں کرتے، فرائض کو ضائع نہیں کرتے، وقت پر دکان کھولتے ہو، وقت پر اپنے کھیت پر جاتے ہو، وقت پر اپنے کام کاج پر جاتے ہو، تو اس کو بھی تمہاری بہت بڑی بندگی قرار دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، غور سے اس فرمان کو سنیں، بلکہ اپنے گرہ میں اس فرمان کو باندھ لیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں، بندہ کچھ گناہ ایسے کرتا ہے، بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو گناہ جڑ جاتا ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، بندہ جب روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، بندہ جب تہجد پڑھتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ نماز سے جھڑتے ہیں، جو نہ روزے سے جھڑتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بڑے گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں وہ اندیشے جو بندے کو اپنی روزی کے بارے میں لاحق ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اندیشے، صرف وہ اندیشے جو روزی کے بارے میں لاحق ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اندیشے، ان اندیشوں سے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یعنی مزدور جو ہے وہ گھر سے نکلا اور اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکلا ہے، اس کو یہ تشویش ہے کہ آج کوئی مزدوری ملے گی کہ نہیں ملے گی، آج کوئی مزدوری پر لگائے گا کہ نہیں لگائے گا۔ بظاہر ٹوکری اٹھا کے جا رہا تھا اور شریعت کے لحاظ سے اپنے گناہوں کی گٹھری جو ہے اٹھا کر لے جا رہا تھا، اس کو تشویش تھی کہ مزدوری ملے گی کہ نہیں ملے گی، کام ملے گا کہ نہیں ملے گا، روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس کا صرف یہ تشویش کرنا اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ رزق حلال کے صرف تشویش کرنے کی فضیلت ہے، پھر جب بندہ رزق حلال کمائے گا تو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ جب صرف رزق حلال کا غم اس کو لاحق ہوتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، اپنی دکان پر جا رہا ہے، اب پتہ نہیں کہ سودا بکے گا کہ نہیں بکے گا۔ ایک کاشتکار ہے، کھیت میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کاشت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، فصل پکے گی کہ نہیں پکے گی، لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ اس نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، فرائض نہیں چھوڑے، لیکن جب وہ کاروبار اسلام کے دائرے میں کر رہا ہے اور مصروفیت جو اسلام کی ہے اس کو بھی اس نے اپنے گلے سے لگا رکھا ہے اور فرائض کو بھی ادا کرنے والا ہے، فرمایا اگر فرائض کو ادا کرتے ہوئے صرف وہ رزق حلال کمانے کی فکر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جو نماز اور روزے سے نہیں جھڑتے، جو نماز سے نہیں جھڑتے۔ رزق حلال کی تلاش سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور فرمان اسی حوالے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں جہاد کے 10 حصے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جہاد میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں سے نبر آزما ہونا، اور جس میں موت کا اندیشہ ہی اندیشہ اور مال کے نقصان اور مال کے ضیاع کا اندیشہ ہی اندیشہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد کے 10 حصے ہیں، 10 حصے ہیں جہاد کے، ان میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 9 حصے جو ہے وہ رزق حلال تلاش کرنا ہے، 9 حصے رزق حلال تلاش کرنا ہے، 9 حصے طلب حلال ہیں، یعنی اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے لیے اس نیت سے جب وہ لقمہ حلال تلاش کر رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اب دیکھیے اسلام میں کیسی وسعت ہے، اور وقت کی پابندی اور وقت کی قدر و قیمت کا نظام کیسا اونچا ہے۔ مسلمانوں آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ وقت ایسی چیز نہیں کہ جس کو سستی اور غفلت سے گزار دیا جائے۔ مسلمانوں یہ وقت قیمتی سرمایہ ہے، اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو اس وقت قیمتی بنایا جا سکتا ہے جب اس کے لمحات کو، اس کی جہاد کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے معمور کر دیا جائے۔ اگر کوئی لمحہ غفلت میں گزر گیا، یا کوئی ایسا وقت کہ جب اللہ کے دربار میں بندے کی حاضری کا وقت تھا، انسان شیطان کے پاس حاضری دے رہا تھا، شیطان کی بیٹھک میں بیٹھا رہا، رحمان کی مسجد سے آواز آئی اذان کی اور نماز ہو گئی، تو یہ شیطان کے پاس بیٹھا رہا یا مسجد میں نہ گیا، یا ایسی کوئی حرکت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جلال برسنا شروع ہو جائے، تو پھر آج ہم
اس قسم کے مختلف مناظر دیکھ رہے ہیں. کیا صورتحال دن بدن بن رہی ہے ہمارے شہر کی, ہمارے ملک کی اور دنیا کے مسلمانوں کی. مسلمانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا وقت یوں گزارے کہ وقت گزر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ خوشی سے اپنے بندے پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یاسین شریف کی تلاوت. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون